اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ اور خیرات کرنا، اللہ کی راہ میں جو کچھ اس نے عطا فرمایا ہے اپنے مال میں سے، دولت میں سے خرچ کرنا، جسے انفاق فی سبیل اللہ کہتے ہیں، یہ بہت ہی عظیم ترین نیکی ہے، اور اللہ تعالیٰ کو انفاق فی سبیل اللہ کا عمل، صدقہ اور خیرات کا عمل، یہ بہت ہی مقبول ہے اور محبوب ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں بعض افراد ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو صدقہ اور خیرات کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے، اس طور پر کہ وہ خود ہی محتاج ہوتے ہیں، غریب ہوتے ہیں، مسکین ہوتے ہیں اور مالی طور پر کمزور ہوتے ہیں۔ تو ایسے افراد صدقہ اور خیرات کرنے کی نیکی وہ کس طور پر حاصل کر سکتے ہیں، اس کے لیے حضور پاک علیہ السلام نے بہت ہی قیمتی اور آسان ترین نسخہ عطا فرمایا ہے، اور ایسا نسخہ ہے کہ جس سے ہماری نسلیں بھی سنور جائیں اور ہمیں صدقہ اور خیرات کا ثواب بھی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، بلکہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے زیادہ ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ حضور پاک علیہ السلام کا یہ فرمان دیکھیں، سنن ترمذی کتاب البر والصلۃ عن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، باب ما جاء فی ادب الولد، حدیث پاک کا نمبر 1951 ہے۔ حضرت سیدنا جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لَأَن يُؤَدِّبَ الرَّجُلُ وَلَدَهُ، کہ اپنی اولاد کی عمدہ تربیت کرنا، اسے اچھے آداب سکھلانا، یہ خیر من ان يتصدق بصاع، یہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں ایک صاع صدقہ کرنے سے بھی زیادہ بہترین عمل ہے۔ صدقہ اور خیرات کرنے سے بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول اور محبوب عمل حضور پاک علیہ السلام نے اسے قرار دیا ہے۔ اگر اپنے اولاد کی تربیت ایک باپ، ایک ماں عمدہ طریقے سے وہ کرتے ہیں اور اسے اچھے آداب سکھلاتے ہیں، اسے اچھے اخلاق سکھلاتے ہیں، تو اگر آپ کے پاس اتنی دولت نہیں ہے، اتنا مال نہیں ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر سکیں، تو حضور پاک علیہ السلام کے اس فرمان پر ہی عمل کر لیں۔ اگر اللہ پاک نے آپ کو اولاد کی نعمت سے نوازا ہے، چاہے وہ بچوں کی شکل میں ہو یا بچیوں کی شکل میں ہو، تو آپ کے پاس بھلے ہی دولت نہ ہو، بھلے ہی مال نہ ہو، اور آپ بھلے ہی صدقہ اور خیرات کرنے کی، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی استطاعت نہ رکھتے ہوں، لیکن آپ اس عمل سے، صدقہ اور خیرات والے عمل سے بڑھ کر کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبولیت اور محبوبیت رکھنے والے عمل کو کر کے صدقہ اور خیرات کرنے اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے سے زیادہ ثواب بھی حاصل کر سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی اولاد کی اچھی تربیت کر کے، انہیں اچھے آداب سکھلا کر کے اور اخلاق اچھے سکھلا کر کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت بڑا انعام آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ ان کی عمدہ تربیت کریں، اچھے اخلاق سکھلائیں، اچھی عادات اور اطوار کی جانب ان کی رہنمائی کریں، اور ہر طرح کی برائی سے انہیں بچائیں۔ آپ ہر طرح کی برائی سے انہیں بچاتے جائیں گے اور ایک ایک کر کے اچھی عادتیں انہیں سکھلاتے جائیں گے، ایک ایک کر کے اچھا ادب اور اچھے اخلاق کی ان کی تربیت کرتے جائیں گے، تو گویا کہ آپ اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ اور خیرات کرنے والے سے بھی زیادہ اجر حاصل کر لیں گے۔ اور اگر آپ کے ذہن میں یہ سوال آئے کہ اچھا ادب کسے کہتے ہیں اور اچھا ادب کیسے سکھلایا جائے، تو ہر خیر، ہر بھلائی جو ہمارے دین نے ہمیں تعلیم فرمائی ہے، حضور پاک علیہ السلام کی شریعت مطہرہ میں جس کی نشاندہی کی گئی ہے کہ یہ اچھا عمل ہے، اسے کرنا ہے، اور یہ برا عمل ہے، اس سے بچنا اور رکنا ہے، تو ہر خیر کو اپنانا اور ہر برائی سے اپنے بچوں کو بچانا اور برائی سے انہیں آگاہ کرنا، اچھے کی نشاندہی کرنا اور برے کی برائی ان پر واضح کرنا، اچھے کی اچھائی ان پر واضح کرنا، خیر کی خوبی اپنی اولاد پر واضح کرنا اور شر کی قباحت ان پر واضح کرنا، یہی ان کی اچھی تربیت ہے اور یہی انہیں اچھے اخلاق اور اچھے آداب سکھلانا ہے۔ اس کے باوجود اگر سب سے ٹاپ پہ اگر آپ یہ دیکھنا چاہیں کہ سب سے اچھا ادب وہ کون سا ہے جو میں اپنے بچے کو یا بچی کو، اپنی اولاد کو سکھلاؤں، تو حضور پاک علیہ السلام نے اس مسئلے میں بھی ہماری رہنمائی فرمائی ہے اور کرم فرمایا ہے۔
سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم اس حدیث پاک کے راوی ہیں امام جلال الدین سیوطی نے الجامع الصغیر میں اس حدیث پاک کو روایت کیا ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی اولاد کو تربیت کرنے والوں اور اپنی اولاد کو ادب سکھلانے والوں کے لیے یہ ارشاد فرمایا کہ خاص طور سے اپنی اولاد کو یہ 3 آداب سکھلاؤ، ادبوا اولادکم علی 3 خصال، 3 خصلتیں 3 آداب اپنی اولاد کو ضرور سکھلاؤ۔ پہلے نمبر پر حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حب نبیکم، اپنی اولاد کو سب سے پہلے سکھلانے والا جو ادب ہے وہ اپنے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت ہے، حضور کا ادب ہے، اور حضور پاک علیہ السلام کے مقام اور مرتبے کو اپنی اولاد کے سامنے اس طرح سے بیان کریں اور خود اپنے آپ میں اس طرح سے حضور پاک علیہ السلام کے لیے سراپا محبت بن جائیں کہ آپ کی اولاد دیکھ کر کے حضور پاک علیہ السلام کی محبت آپ سے سیکھے، آپ کے عمل سے سیکھے، آپ کے کردار اور قول سے اور آپ کے اخلاق سے، آپ کی عادت و اطوار سے وہ حضور پاک علیہ السلام کی محبت سیکھے۔ دوسرے نمبر پر حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا وَحُبِّ أَهْلِ بَيْتِهِ، دوسرا ادب اپنے بچوں کو خاص طور سے جو حضور نے سکھلانے کی تلقین فرمائی ہے وہ حضور پاک علیہ السلام کی اہل بیت اطہار کی محبت ہے، یعنی حضور کی محبت سکھلانا ہے، دوسرے نمبر پر حضور کی اہل بیت کی محبت سکھلانا ہے، اور پھر حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ، قرآن کی قراءت سکھلانا ہے، رسول اور آل رسول کی محبت سکھلانا ہے اور قرآن کی قراءت سکھلانا ہے۔ صاحب قرآن صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت اور قرآن مجید کی تلاوت، یہ ایک آسان سا نسخہ حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرما دیا ہے، بس اس پر عمل کر لیں کہ حضور پاک علیہ السلام کی محبت اور قرآن مجید کی تلاوت، ان دونوں کے سائے میں اپنے بچوں کی پرورش کریں اور ان کی تربیت کریں، اور ان کی جیسے جیسے نشو و نما ہوتی جائے گی، اگر حضور کی محبت اور قرآن مجید کی تلاوت دونوں ساتھ ساتھ چلتے رہے تو پھر آپ جو ان کی تربیت کرنے والے ہیں والدین، وہ بھی دنیا اور آخرت دونوں کی خیر پانے والے ہوں گے، اور آپ کی اولاد دنیا اور آخرت میں سرخرو ہوگی، کامیاب ہوگی اور سربلند ہوگی۔ یہاں تک کہ اسی روایت میں پھر حضور پاک علیہ السلام نے قرآن مجید کی قراءت اور تلاوت کا ادب سکھلانے کے بعد ارشاد فرمایا فَإِنَّ حَمَلَةَ الْقُرْآنِ فِي ظِلِّ اللَّهِ يَوْمَ لَا ظِلِّ إِلَّا ظِلُّهُ، کہ اس دن جس دن کوئی سایہ نہ ہوگا، قیامت کے دن، اس دن اللہ تعالیٰ اگر آپ اپنے بچوں کو آج سے قرآن کی تعلیم دیتے ہیں اور اپنے بہت سے آداب میں سے قرآن کو سب سے ٹاپ پر رکھتے ہیں، قرآن کی قراءت، قرآن کی تعلیم اور قرآن مجید کو سمجھنے اور سیکھنے، سکھانے، اس پر عمل کرنے، اس کی دعوت دوسروں تک پہنچانے، یعنی کہ قرآن کو اپنے بچوں کی زندگی کا لازمی حصہ اگر آپ بنا دیتے ہیں تو حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کا صلہ یہ ملے گا قیامت کے دن کہ جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے سوا۔ تو اگر آپ اپنے بچوں کو آج قرآن کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں تو اس دن انعام یہ ملے گا کہ اس دن آپ کا بچہ جو ہے جس کی آپ قرآن کی تلاوت اور حضور پاک علیہ السلام کی محبت کے سائے میں تربیت کر رہے ہیں، جس کی پرورش کر رہے ہیں، اسے اللہ تعالیٰ پھر یہ انعام عطا فرمائے گا کہ اگر وہ قرآن پر عمل پیرا رہتے ہوئے اپنی ساری زندگی آپ کی تربیت کے نتیجے میں گزار دیتا ہے تو اسے انعام یہ ملے گا کہ جس دن اللہ کے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا اس دن اسے یہ انعام ملے گا مع انبیائہ و اصفیائہ، کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اس بچے کو جس کی تربیت آپ نے حضور کی محبت، حضور کی اہل بیت اطہار کی محبت اور قرآن مجید کی تلاوت کے سائے میں کی ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو یہ انعام عطا فرمائے گا آپ کے ان بچوں کو کہ اس دن انبیاء اور صدیقین کو جو عرش کا اللہ تعالیٰ کے سایہ نصیب ہوگا اس سائے میں آپ کی اولاد کو بھی اللہ تعالیٰ جگہ اور حصہ عطا فرمائے گا۔